جی میں خدا کا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور جتنے لوگ ہمیں یوٹیوب پہ بھی سنیں گے اور کسی بھی اور پلیٹ فارم کے تھرو ہمیں سنیں گے. میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر خدا آپ کو اس چینل پہ لے کر آیا ہے تو اس کا کلیئرلی یہ مقصد ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی آپ کو آزاد کرے. کیونکہ خدا کا کلام یہ کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز، آپ کا پیسہ آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، آپ کی ایجوکیشن آپ کو آزاد نہیں کر سکتی، آپ کا رشتہ دار آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، آپ کا لائف پارٹنر آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کو آزاد کر سکتی ہے، وہ ہے خدا کے کلام کی سچائی. اور بہت سارے لوگ اس بات میں کنفیوزڈ ہیں، ان کا ایسا لگتا ہے کہ خدا کا کلام اچھا ہے صرف شفا پانے کے لیے، خدا کا کلام اچھا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کرسچن سوسائٹی میں جینا ہے تو ہم نے چرچ جانا ہوتا ہے، ہم نے کرسمس بھی منانا ہوتا ہے، ہم نے ایسٹر منانا ہوتا ہے، تو اس لیے خدا کا کلام اچھا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کا کلام صرف اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ہر ایک کام میں آپ کو ہر ایک چیز کو پرووائڈ کرنے میں آلویز ریڈی ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں بینیفٹس ہیں، جب آپ اس کو سنتے ہیں یا آپ کو آزاد کرتے ہیں، نہ صرف بیماری سے، نہ صرف غربت سے، بلکہ آپ کی زندگی میں آنے والے ہر ایک مسئلے سے. اگر آپ اس وقت سلیپ لیس ہیں، رائٹ، اگر آپ کو انسومنیا ہے، اگر آپ کو لائک ڈپریشن ہے، اگر آپ کسی وجہ سے اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، اگر آپ کسی وجہ سے فائنینشلی لیک کر رہے، میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ جب آپ خدا کے کلام کی سچائی سے واقف ہوں گے، میں بلیو کرتی ہوں انسٹنٹ میریکلز میں، لیکن کبھی کبھی انسٹنٹ میریکلز اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ جو لسنر ہے وہ اتنا گڈ ریسیور نہیں ہے. کیونکہ آپ کے ریسیونگ اینڈ میں پرابلم ہو سکتی ہے، لسننگ اینڈ میں پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ڈلیوری اینڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ جس خوشخبری نے مجھے آزاد کیا وہ آپ کو ڈیفینیٹلی آزاد کرے گی. تبھی میں خوشخبری بہت بولڈلی اور بہت کلیئرلی سناتی ہوں. اور میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جب میں خوشخبری سنا رہی ہوں تو کتنے لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر میں آپ کو مکسڈ خوشخبری سناؤں گی تو میں خدا کے کام میں ملاوٹ کروں گی اور میں اس کے لیے جسٹ ہوں گی اس کام کے لیے. سو آج کا جو پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے، میرا ٹاپک ہے فیتھ کمتھ بائی ہیئرنگ. لیکن اس سے پہلے میں خدا کی امپورٹنس پر ایک حوالہ کھلواؤں گی. آپ کھولیں میرے ساتھ تimotheus کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت آج ہم دیکھیں گے. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to اور 17. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. آمین. ہر ایک نئے کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ خدا کے کلام کی. اس نے کہا کہ جو خدا کے کلام میں جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ سب کہاں سے ہے؟ وہ خدا کے گاڈ بریتھ اسکرپچرز ہیں. وہ کوئی ایسا اسکرپچر نہیں ہے، ہم کوئی عام بک نہیں پڑھے، ہم کوئی اخبار نہیں پڑھے، بلکہ ہم خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں. سو انگلش میں پڑھیں زرش. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. یس. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے آپ کو جو ٹیچنگ چاہیے وہ بھی آپ کو ورڈ آف گاڈ سے ملے گی، آپ کو جو کریکشن چاہیے وہ بھی ورڈ آف گاڈ سے، آپ کو کسی چیز کی ٹریننگ چاہیے وہ بھی ورڈ آف گاڈ سے ملے گی، تاکہ خدا کا راست باز بندہ کیا ہو، ہمیشہ ہر ایک کام کے لیے ریڈی ہو. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف خدا کے کلام کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا کریئر بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی شخص کے سہارے کی ضرورت ہے. آپ کو اگر ایک چیز چاہیے تو وہ صرف خدا کے کلام پر ایمان لانے کی بات ہے. اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان لے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گا، ریوائول آ جائے گا. کیونکہ اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ ورلڈ سسٹم میں گرتے ہیں، اور اگر آپ ورلڈ سسٹم میں گر رہے ہیں تو ورلڈ سسٹم آپ کو کبھی گارنٹی نہیں دے رہا کہ ہر پی ایچ ڈی کرنے والا شخص کامیاب ہوگا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے یا آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوایا جاتا ہے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کر کے نکلیں گے تو دنیا میں آپ سے زیادہ قابل شخص اور آپ سے زیادہ کامیاب شخص کوئی نہیں ہوگا؟ کیا کسی کو یہ ایشورنس کسی بھی ڈگری میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کیا کبھی کسی کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ آپ یہ اسٹڈیز کریں گے یا آپ سی ایس ایس کریں گے؟ میں کسی کو بات لگا نہیں رہی کیونکہ بہت ساری بہنیں جو آج کل سی ایس ایس کرنا چاہ رہی تھی
میں کسی کے لیے کہہ نہیں رہی کیونکہ میں ایجنڈا دیکھ رہی ہوں, کیونکہ لوگ کوئک سکسیس کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا آپ کو کوئک سکسیس دینا چاہتا ہے اور خدا آپ کو شارٹ کٹ کے تھرو ہی لے کے جانا چاہتا ہے, لیکن وہ شارٹ کٹ آپ کو کون گائیڈ کرے گا؟ آپ کا مینٹور گائیڈ کرے گا, کیونکہ آپ کا مینٹور سکسیس میں اس لانگ ڈسٹینس جو کیا کہتا ہے سفر تھا وہ طے کر کے آ چکا ہے, اور اب وہ آپ کو شارٹ کٹ کے تھرو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون سی چیزوں کو اپنانا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, یا کون سی ورلڈلی چیزیں اور کون سے خدا آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. اب لوگ شارٹ کورسز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کو اپنا رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا سکسیس یہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں اس وقت کچھ لوگ ہیں جو ہیلنگ کے لیے کلام سن رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو سکسیس, ہیلنگ میں بھی آپ کو سکسیس کی ضرورت ہے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی خدا کے کلام سے آئے گا. میں سمجھتی ہوں کہ جب سے پہلے جو آپ کو جس چیز میں اسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے وہ آپ کو ہیلنگ کے فیتھ میں ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں ابھی خبریں سن رہی تھی, ویسے میں سنتی نہیں ہوں لیکن میں سن رہی تھی, اور اس میں نے دیکھا کہ لائک آکسیجن ختم ہو گئی ہے اور یہ ختم ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا, بیڈس نہیں ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں ان حالات میں جب آپ کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن آپ کو آکسیجن سلنڈر نہیں ملتا اینڈ کوئی بھی کووڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے پاس آپ کا پیسہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا. ایک ہی شخص ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے, جس نے آپ کے لیے 2000 سال پہلے صلیب پر جان دی تھی, وہ تھا یسوع مسیح. سو کہا کہ آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری, میں نے اور میرے مینٹور نے پی ایچ ڈی کا جو نیا مطلب نکالا, ہم کہتے ہیں پرماننٹ ہیڈ ڈیمیج. یعنی کہ ایک شخص نے اپنا دماغ اگر پورا ختم کرنا ہے تو وہ پی ایچ ڈی تک پڑھ لے, اور اس میں اس سفر تک میں اس کے دل میں اتنا ورلڈ بھر جائے گا کہ اس کے لیے فیتھ رکھنا امپاسبل ہو جائے گا, یا امپاسبل ہو جائے گا یا بہت مشکل ہو جائے گا, یا اس کو اوور دی ایئرز بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے انٹلیکچوئلزم کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اور اپنے اندر ورڈ آف گاڈ کو ایبزارب کرنے کے لیے. سو آج کا کلام فیتھ پہ ہے اور ہیلنگ پر ہے, لیکن یہ چیز آپ کو ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائے گی, آپ کو آپ کی کوشچنس خدا خود کلیئر کرے گا میرے تھرو اسپیک کر کے. سو آج جو ہمارا مین ورڈ ہے ہم دیکھتے ہیں, اس پہ جاتے ہیں. میرے ساتھ نکالے اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال اس کا 14 باب, رسولوں کے اعمال اس کا 14 باب. ہم دیکھیں گے کہ ایمان کیسے سننے سے پیدا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے جو ٹاپک لیا وہ ہے فیتھ کمت بائی ہیئرنگ. اور کوئی بتا سکتے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے؟ مجھے تو آتا ہے جی, رومیوز کا 10 باب اس کی 17 آیت. جی جی, اعمال اس کے 14 باب نکالیں. رسولوں کے اعمال ایکٹس آف اپوسٹلز چیپٹر 14 ہم دیکھیں گے, اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ, اور میں آپ کو پورا ہفتہ بائبل میں سے وہ تمام واقعات نکال کے دکھاؤں گی جس میں پہلے گاسپل پریچ کی گئی, پھر اس شخص کا فیتھ ڈیولپ ہوا اور اس شخص نے اپنی ہیلنگ کو, اپنے سکسیس کو, اپنے میریکل کو ریسیو کر لیا. سو آپ کے سی پی ہیونس کو کیوں جوائن کریں؟ کیونکہ آپ اپنی زندگی کو فکس کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں کریکشن لانا چاہتے ہیں, آپ ہر وقت گڈ ورک کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہتے ہیں. سو اس کے لیے آپ کا فیتھ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ وین یو ول بی ہیئرنگ دا گاسپل ٹروتھ. اگر آپ سچائی سے واقف ہوں گے, سچائی آپ کو آزاد کرے گی, اور جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ کا میریکل آپ کے پاس آ جائے گا. آپ کو اپنے میریکل کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں کرنے. اگر آپ کو کوئی ایفرٹ کرنا ہے تو وہ یہی کرنا ہے کہ صرف خدا کے کلام کی سچائی پر یقین رکھنا ہے. اگر ایک وقت میں آپ خدا کے کلام کی سچائی بھی سن رہے ہیں اور ایک وقت میں آپ کچھ اور کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ کا فیتھ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. اگر آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم دوائی بھی کھائیں گے اور ساتھ خدا کا کلام بھی پڑھ لیتے ہیں, دوائی بھی اچھی چیز ہے اور خدا کا کلام بھی اچھی چیز ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کو ایک ہی لیول پہ لے کر آ رہے ہیں اور آپ دونوں کو اچھا کہہ رہے ہیں. جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ صرف یا تو گڈ ہے یا تو ایول ہے. اور گڈ کیا ہے؟ صرف جی گڈ کیا ہے؟ ابھی تو خود اپنا کلام ہے, ٹھیک ہے. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھے کہ خدا خود کلام تھا, ٹھیک ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا. So Jesus is good, Jesus is word, Jesus is life, his word is روح اور زندگی. So ہمیں کیا چاہیے؟ روح اور زندگی. ہم اسی کی تلاش میں ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں صرف لکھ دی گئی تھی, اور یہ ابراہیم کے لیے تو اچھی تھی, داؤد کے لیے تو اچھی تھی, اس کے لیے اچھی تھی, ایلیا کے لیے اچھی تھی, لیکن یہ ہمارے ورلڈ کی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ ہم 21st سینچری کی پرو قسم کے لوگ ہیں. یہ آپ کی غلط تھنکنگ ہے. آپ گڈ سکسیس کو فیس کر سکتے ہیں اسی ایرا میں through the word of God, because word of God is the only thing that is living.
اور وہ میسر ہے، اور وہ اس بارش کی مانند ہے کہ جب وہ پڑتا ہے تو اپنا اثر کیے بغیر واپس ریٹرن نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ سننے سے ایک شخص کی زندگی میں ہیلنگ آئے گی. پولس رسول ایک جگہ پریچ کر رہا ہے، اور جب وہ پریچ کرتا ہے تو اس شخص کی زندگی میں ہیلنگ ریسیو ہوتی ہے. لیکن سننے سے کیا ہوتا ہے، اس کا ہیلنگ کے لیے فیتھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں اس کو. جی انسان رسولوں کے اعمال اس کا 14 باب. جی پڑھنا شروع کریں. ہم پہلے آیت سے پڑھیں گے کیونکہ میں نے کچھ باتیں بتانی ہیں. اور انقیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی. کیسے ایمان لے؟ مگر نافرمان سننے سے. پہلے وہ پریچ کر رہے ہیں، ایسے نہیں ایمان لے، پہلے وہ سن رہے ہیں. کبھی کبھی آپ انسٹنٹ میریکل کی وجہ سے ایمان لے کر آتے ہیں، وہ کبھی کبھی آپ سننے کی وجہ سے ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انسٹنٹ میریکل بھی آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے جب آپ سن رہے ہیں، ورنہ آپ انسٹنٹ میریکل نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، یا آپ ایسی بڑی کنونشن پہ جا رہے ہیں، یا آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو رائٹ گاسپل پہ پریچ کر رہے ہیں اور ان کی میٹنگز میں انسٹنٹ میریکلز ہوتے ہیں. جی آگے پڑھیں. مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا. پڑھتے جاؤ. بس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا. بس یہاں پہ رکیں گے ہم. کہتا ہے کس کلام کی گواہی دے رہے ہیں؟ شریعت کی. کس کلام کی گواہی دے رہے ہیں؟ فضل کے کلام کی. دیکھیں، آپ فضل پریچ کریں، آپ کو کوئی یقین نہیں کرے گا اگر آپ کے پاس میریکل نہیں ہے. یہ 3 دن اور یہ 4 دن، پھر ان کو کلیئر نہیں آئے گی میری بات. یہ 3 دن اور یہ 4 دن، کیا آپ سب مجھے سن سکتے ہیں؟ یس میم. ٹھیک ہے، یہ 3 دن اور یہ 4 دن جو میں فیتھ پہ پریچ کروں گی، وہ میں کیوں کروں گی؟ تاکہ آپ کے پاس گواہی ہو. کیونکہ میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گواہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلام نہیں ریسیو کریں. کیونکہ جہاں جہاں ہم بائبل میں دیکھ رہے ہیں کہ جب جب خدا کا کلام پریچ کیا گیا، لوگوں کی زندگی میں گواہی آئی. اگر آپ کی زندگی میں 30 گنا، 60 گنا یا 100 گنا پھل نہیں آ رہا، کسی قسم کا بھی پھل جو آپ ڈیزائر کر رہے ہو، اگر آپ میرے سے 1 مہینہ پہلے ملے، آپ کے مسئلے 1 مہینہ پہلے جو تھے وہی 1 مہینے بعد مجھ سے ٹیچنگ سننے کے بعد آپ کے سیم مسئلے چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ 3 طرح کی زمین تھی. یا تو جو راہ کے کنارے گرا، پتھریلی زمین پہ گرا، یا جو جھاڑیوں میں گرا. اب وہ زمین نہیں تھی جو اچھی زمین پر گرا، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور 100 گنا پھل لے کر آیا. اگر آپ پریمیم کلام سن رہے ہیں، اگر آپ کلام ٹھیک سن رہے ہیں اور آپ کلام خدا کے کلام میں سے پڑھیں، میں تو آپ کو کوئی بک بھی ریکمینڈ نہیں کرتی. میں نے تو آپ کو کبھی کسی ٹیچر کو بھی ریکمینڈ نہیں کیا کہ آپ فلانے ٹیچر کی فلانی بک پڑھ لیں. نو، آئی ڈونٹ ریکمینڈ. آئی آلویز ریکمینڈ گو فار دا اسٹڈی آف بائبل. آپ بائبل اسٹڈی کریں، کیونکہ بائبل ہی اپنے آپ کو خود ہی ایکسپلینیشن دے رہی ہے. آپ بائبل ہی اب ایک جگہ، اگر آپ ایک سلویشن کا ورڈ پڑھتے ہو تو اگر آپ سلویشن سے ریلیٹڈ ساری ورسز پڑھ لو گے تو آپ کو خود بخود سلویشن کا میننگ سمجھ آنے لگے گا. سو خدا کا کلام اپنی ایکسپلینیشن، اپنی تشریح خود دے رہا ہے. خدا کے کلام کی تشریح کے لیے آپ کو کسی شخص کی، کوئی بک کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے کلام پریچ کیا، فضل کا کلام پریچ کیا، تو وہاں پر عجیب کام ہوئے، نشانات نظر آئے اور اسٹرینج تھنگز ہیپننگ، سگنیفیکنٹ میریکلز آئے. میں چاہتی ہوں کہ جب آپ KCP ہیونز میں 1 مہینے بعد کلاسز اٹینڈ کر لیں تو آپ کے پاس سگنیفیکنٹ گواہیاں ہوں. آپ جیسے پہلے آئے تھے ویسے ہی نہ رہیں. کیونکہ اگر آپ پروگرس نہیں لا رہے تو پھر مجبوراً مجھے آپ کو بگنرز کے گروپ میں ڈالنا پڑے گا، اور مجھے آپ کو شروع سے بائبل کی کہانیاں سنانی پڑیں گی، کیونکہ آپ کا فیتھ ہے ہی نہیں کہ آپ اتنے میچور فضل والے کلام کو ایکسیپٹ کر سکیں. کلام کے ساتھ مجھے گواہی چاہیے، یہ میری ڈیمانڈ ہے. میری ریکوائرمنٹ آپ سے کوئی فی بھی نہیں ہے. میں نے کبھی کسی سے فی ریکوائر نہیں کی. ہاں، میں سیٹ کی ریکوائرمنٹ کرتی ہوں کیونکہ پال کہتا ہے کہ میں اپنی اجرت لوں گا. میں سیٹ کی ریکوائرمنٹ کرتی ہوں، لیکن میں نے کوئی فی اسٹرکچر نہیں رکھا، میں نے کوئی ایڈمیشن فی نہیں رکھی. کیوں؟ کیونکہ آئی وانٹ کہ ورڈ، ہماری KCP ہیونز کی صرف ایک ہی خواہش ہے
کہ لوگ سچائی سے واقف ہوں, سچائی ان کو آزاد کرے اور ٹرو گاسپل آف گریس کی گاسپل اسپریڈ آؤٹ ہو جائے اور یہ خوشخبری لوگوں کے گھروں تک پہنچے. ابھی ہمارے ساتھ 27 لوگ ہیں, وہ 27 لوگ اس گریس کی گاسپل کو جب پہنچائیں گے تو آئی بلیو کہ 27 سے ہم 2700 بن جائیں گے. امپاسبل از نتھنگ, بٹ آپ میں سے ہر شخص اپنا انفلوئنس رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس سگنیفیکینٹ میریکلز ہیں, آپ کے پاس گڈ ورڈز نہ ہوں لیکن آپ کے پاس میریکل ہے, اور آپ کا میریکل آپ کو دلیری دے دیتا ہے کہ جب آپ اپنی گواہی سنائیں گے تو اگر آپ اسٹیمر بھی کرتے ہیں, اگر آپ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جاتا ہے, تو خدا آپ کی گواہی آپ کے منہ سے نکلوا لے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کانفیڈنس ایشورنس ہوگی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ٹیک پلیس کیا. لیکن جب آپ کا فیتھ ہی نہیں ہے, جب آپ کے پاس گواہی نہیں ہے, تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو بولڈلی پروکلیم نہیں کریں گے کہ جو گاسپل میں سن رہی ہوں وہ سائنس, ونڈرز اور میریکل سے پروو ہوتی ہے. تو ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. آگے نہ بڑھنا, اب آ جاؤ 8 آیت پہ آ جاؤ. اور وہاں خوشخبری سناتے رہے. اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا, وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا. وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا, اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے, تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. آگے کیا ہوا؟ پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. لوگوں نے کیا کیا آگے؟ لوگوں نے پالوس کا یہ کام دیکھ کر لوکانیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں. بس ٹھیک ہے, تھینک یو. اوکے, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص ہے جو اپنے پاؤں سے کیا ہے, لاچار ہے, وہ چل نہیں سکتا ہے. لیکن وہ کر کیا رہے؟ اس سے پہلے پال کیا کر رہے؟ پال خوشخبری سنا رہا ہے. پال خوشخبری سنا رہا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے میں بھی تم شفا پا چکے ہو. لمبی, کیونکہ ہمیں اس نے خوشخبری کی ڈسکرپشن نہیں دی, لیکن اس نے سنائی ہے کہ گڈ نیوز سنا رہی ہے. اور ایک بیمار شخص کے لیے کیا گڈ نیوز ہے؟ 1 پیٹر 2:24, ایک بیمار شخص کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم شفا پا چکے ہو. ایک غریب شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے گی. ایک اداس شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ شادمان دل ہڈیوں کو تازگی بخشتا ہے. اسی طرح ایک ناکام شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر تو میرے کلام پر دن رات دھیان رکھتا ہے تو تو خوب کامیاب ہوگا. سو ہر ایک خدا کا کلام آپ کو خوشخبری دے رہا ہے. اس شخص کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے, اور جب وہ خوشخبری سن رہا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا. میں بھی اس کا ایک پاؤں خراب ہو یا دونوں پاؤں خراب ہو. وہ جنم کا لنگڑا تھا, وہ بائی برتھ بائی ڈیفالٹ وہ لنگڑا ہے, وہ چل نہیں سکتا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ اور کبھی نہ چلا تھا, کبھی بھی نہیں وہ شخص چلا تھا. لیکن وہ کر کیا رہے؟ اوپر وہ بتا رہا ہے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے. اب لسترا میں اپوسٹل پال خوشخبری سنا رہے. یہ شخص خوشخبری سن رہا ہے, وہ پولوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا. پال اپنے بارے میں نہیں بتا رہا. یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ پال 1 کرنتھینس چیپٹر 2 میں کہتا ہے کہ جب میں تمہارے درمیان آیا تو میں نے حکمت کی لبھانے والی باتیں نہیں کہیں, بلکہ میں نے صرف تمہارے درمیان مسیح یسوع اور مسیح مسلوب کے علاوہ کچھ نہ جانا. پال جب بھی کہیں جا رہا ہے وہ جیزس کرائسٹ اور اس کی کروسیفکشن اور اس کی ریزریکشن کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ رہا. آئی ایم شیور, اور یہی ایکچولی خوشخبری ہے. وہاں پر بھی اپوسٹل پال یہی خوشخبری سنا رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس شخص کی زندگی میں جب وہ خوشخبری سن رہا ہے, مے بی وہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہے, مے بی وہ 3-4 دنوں سے سن رہا ہے اپوسٹل پال کو, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے باتیں کرتے سن رہا تھا, اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے, میں بھی وہ بہت ریجوائسڈ ہو رہا ہو, اس کی ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہو کہ یس اس کو ورڈ سمجھ آ رہا ہے. اور ایک اور بات, اس نے ریسیو کر لیا کہ یس یہ کلام میرے لیے, آج نجات کا دن, آج شفا کا دن میرے لیے. تو ہوتا کیا ہے؟ تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا.
اب پال کافی دنوں سے وہاں پہ پریچ کر رہا ہے. اگر ہم بیک گراؤنڈ کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو پال وہاں پہ کوئی پہلے دن نہیں پریچ کر رہا, صرف ایک دن نہیں پریچ کر رہا, پال وہاں پہ کنٹینیوس پریچ کر رہا ہے. اب وہ شخص لسترا میں سن رہا ہے, اور جب وہ سن رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پال نے ایک دفعہ بولا, لیکن اس سے پہلے کیا ہوا, میں آپ کے لیے پریئر کرتی ہوں. آپ کا میریکل کبھی بہت جلدی رہتا ہے اور کبھی بہت سلو ہو جاتا ہے. پرابلم میری پریئر میں نہیں, پرابلم آپ کے فیتھ میں ہے, آپ کے ریسیونگ اینڈ میں ہے. کیونکہ میں اس فیتھ سے بلیو کرتی ہوں کہ اٹس آلریڈی ڈن, یا کوئی بھی آپ اپنے لیے بھی. سو آپ نے اپنا ریسیونگ اینڈ ٹھیک کرنا ہے کہ آپ سن کیا رہے ہو. کیا آپ ایک ہی ٹائم میں بیڈ نیوز بھی سن رہے ہو اور گڈ نیوز بھی سن رہے ہو؟ وہ اس ٹائم صرف گڈ نیوز سن رہے ہیں, کیونکہ وہ جنم کا لنگڑا وہ کبھی نہیں چلا. میں بھی وہ روزانہ ایک ہی جگہ پہ آ کے روز بیٹھ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, کہتا ہے تو بڑی آواز سے کہہ کر اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. وہ شخص انسٹنٹ ہیلنگ کو ریسیو کرتا ہے, صرف کیونکہ اس نے پہلے کس کو سنا, خوشخبری کو سنا. اس نے اپنا میریکل کیسے ریسیو کیا؟ سننے سے. سننے سے. کیا سننے سے؟ ٹی وی سننے سے, نیٹ فلکس پہ کلام موویز دیکھنے سے, گڈ نیوز سننے سے. گڈ نیوز سننے سے. میری ایک فرینڈ ہے, ان کو یہ سیکنڈ ٹائم کورونا ہوا, اور میں ان کی اس حرکت پہ حیران تھی کہ کوئی اتنا نان سیریس کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کو دوبارہ سے کورونا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنا اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ نیٹ فلکس پہ کوئی لیٹسٹ اچھی موویز ہیں تو پلیز مجھے سجیسٹ کر دیں, اور 12-15 دن میں اپنے کمرے میں بند رہوں گی. لائک کوئی انسان ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بہت بہت اسٹرینج لگی تھی. کبھی کبھی ہم اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو فیس ہی نہیں کرنا پا رہے ہوتے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا دھیان کسی اور جگہ لگا لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کے کلام میں ہماری چیز کا سلوشن ہے. خدا کے کلام میں ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے, اور جو کچھ آج تک ہمیں خدا سے چاہیے وہ آلریڈی ہمیں گیون ہے. ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سیک آؤٹ کرنا ہے, یہ سب کچھ ہمیں اپنے لیے کریٹ کرنا ہے, یہ سب کچھ ہمیں اپنے لیے جنریٹ کرنا ہے. جب خدا نے ابراہیم کو بولا تھا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے, تو میں تجھے کیا بناؤں گا, بڑی قوم بناؤں گا, تجھے برکت دوں گا, جو تیرے نام کو مبارک کہے گا میں اس کو مبارک کہوں گا, جو تجھے لعنت دے گا میں اس کو لعنت دوں گا, اور تو قوموں کو قرض دے گا, قرض لے گا نہیں, اور تو باعث برکت ہوگا. تو یہ اسے یہ ساری برکت تھی. لیکن اس سے پہلے اس نے بولا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے, اور اس نے کیا کیا, اس نے خدا کی آواز کو سن کر اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا. خدا نے اس کو اس کے اولڈ لیونگ سٹائل سے پہلے نکالا تاکہ وہ برکت میں موو کر سکے. آپ کی زندگی میں برکت اگر رکی ہوئی ہے, معجزات اگر رکے ہوئے ہیں, تو میں بھی آپ ابھی تک اپنے اولڈ لیونگ سٹائل میں چل رہے ہیں. آپ بورن اگین تو ہو گئے, لیکن آپ ابھی بھی پرانی مشق بنے ہوئے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہیں میں پرانی مشقوں میں نہیں بھری جا سکتی. اگر نہیں میں یعنی کہ جو گڈ نیوز ہے, اگر وہ پرانی مشقوں میں ہی بھر دی جائے گی تو کیا ہوگا, مشق بھی پھٹ جائے گی اور نئی میں بھی ضائع ہو جائے گی, اور دونوں تباہ ہو جائیں گی. اسی طرح جب آپ بورن اگین ہوگے اور آپ نے اپنا لیونگ سٹائل چینج نہیں کیا, لیونگ سٹائل آپ نے کسی ایفرٹ سے چینج نہیں کرنا, میں پھر کہوں گی آپ سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی آپ کو تبدیل کرے گا. لٹل بائی لٹل فضل میں آپ نے تبدیل ہونا ہے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ پہلے دن سے سب کچھ چھوڑ دیں, لیکن آپ گریس آف گاڈ مانگ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے, اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے جی اگر آپ پتلے ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ شوگر کھانے سے آپ کے فیٹس یا جو بھی کھانے سے آپ موٹے ہو جاؤ گے, تو اگر آپ بار بار چینی پیزاز جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو آپ جان بوجھ کر کریں نا, آپ کو سمجھ ہے کہ یہ چیز بری ہے لیکن آپ پھر بھی انٹیک لے رہے ہیں, تو آپ اپنا جو ایمبیشن ہے پتلے ہونے کا اس کی خود دشمن ہے. آپ اپنے پتلے ہونے میں, اپنے اسمارٹ ہونے میں خود رکاوٹ ہے. اسی طرح اگر آپ کو پتہ ہے کہ پیپر پڑھ کے دینے سے پاس ہوں گے, آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا ہوگا, آپ پاس نہیں ہوں گے. سو جو کوئی میں نے اپنے نیوز لیٹر میں منتھلی پارٹنر کے لیٹر میں نے یہ بات کی تھی, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنا وہ لیٹر پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ لیٹر پورے مہینے کے لیے تھا اور آپ نے وہ لیٹر پورا مہینہ پڑھنا تھا, تاکہ جب جب آپ پڑھیں گے آپ کا فیتھ کام کرے گا. کیونکہ میں نے اس پہ پریئر کی تھی اور میں نے اس پہ انوائنٹنگ ریلیز کی تھی کہ جب جب آپ پڑھیں گے آپ اپنے میریکل میں موو کریں گے. تو وہاں پہ میں نے لکھا تھا کہ ہر کام کے لیے ہم کوئی پہلے چیز سو کریں. اگر ہمیں جم چاہیے تو ہم کچھ نہ کچھ سو کریں. تو اگر آپ کو فیتھ چاہیے تو فیتھ کے لیے آپ کو کیا چیز سو کرنی ہے اپنے دل میں,
جی اگر آپ کو فیتھ چاہیے تو آپ کو اپنے دل میں کیا سو کرنا ہے؟ ورڈ آف گاڈ. ورڈ آف گاڈ. کیونکہ فیتھ کا مت رومیوز کا 10 باب اس کی 17 آیت پڑھ دیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. اور سننا کہاں سے؟ مسیح کے کلام سے. اگین یوٹیوب سے نہیں, ٹی وی سے نہیں, امی ابو سے نہیں, رشتہ داروں سے نہیں, بلکہ خدا کے کلام سے, اور اس شخص سے جو خدا کا کلام ایکچولی سنا رہا ہے. وہاں سے آپ کا فیتھ ڈیولپ ہوگا. آپ مردے زندہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنا اولڈ لیونگ سٹائل چھوڑنا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں اپنی کال کو آنسر کرنا, بٹ آپ کہتے ہیں کہ اگر میری یہ شرطیں پوری ہوں گی تو میں اپنے کالنگ میں چلوں گا یا چلوں گی. تو خدا ایسے کام نہیں کرتا ہے. خدا کیسے کام کرتا ہے؟ گریس میں بھی آپ کو پتا ہے, ایون فضل میں بھی اوبیڈینس ہے. ابراہیم کو فضل میں برکت دی گئی لیکن پھر بھی اس نے اوبیڈینس دکھائی, اور اس اوبیڈینس نے کیا کیا؟ اس کو راس پاس بنا دیا. اوبیڈینس کیا تھی؟ خدا نے کہا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے, اس نے چھوڑ دیا. اس کا کوئی بزنس اسٹیبلش نہیں تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ نیکسٹ کیا ہوگا, بٹ اس نے یس سر کہہ کے خدا کی بات کو اپنی کال کو آنسر کر کے وہ آگے نکل پڑا. اور کیا ہوا؟ کیا خدا جھوٹا ثابت ہوا؟ کیا خدا نے اس کو شرمندہ کیا؟ کیا ابراہیم شرمندہ ہوا؟ ہرگز نہیں. بالکل نہیں. کہتے ہیں اگلی ہی ہم 12 میں پڑھتے ہیں کہ اس کو خدا نے برکت دی, اور ہم 13 چیپٹر میں پڑھتے ہیں کہ اس کے پاس سونا چاندی بکثرت تھا اور وہ برکت میں موو کرنے لگ گیا. سو دس از the thing. اوبیڈینس. میں آپ کو پھر کہوں گی, آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ آپ بہت گناہ گار ہیں یہ سب کچھ, کیونکہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. آپ پر سزا کا حکم نہیں ہے, لیکن آپ اپنی برکت کو ڈیلے کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے اے ٹو ڈی چلو گے تو یہ برکت کا راستہ ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اے سے ای پر چلے جاتے ہیں, آپ اے سے بی پر نہیں جا رہے, تو پھر وہ برکت کا راستہ نہیں ہے. تو خداوند کے کلام کی انسٹرکشنز کو فالو کریں, کیونکہ وہ آپ کو ایکوپڈ کر دے گا ہر ایک کام کے لیے. آپ نے اپنے لائف پارٹنر کو ٹھیک کرنا ہے, ورڈ آف گاڈ پڑھیں. آپ نے ہیلنگ ریسیو کرنی ہے, ورڈ آف گاڈ سے لیں. آپ نے پڑھے بول دیے, ورڈ آف گاڈ پر ایمان رکھے, کیونکہ پڑھیں بھی ایکشن آ جاتا ہے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ ورڈ آف گاڈ پر ایمان لانا. ایمان کیسے آئے گا؟ ورڈ آف گاڈ پڑھیں گے. اگر آپ مجھ سے کتنے لوگ ہیں جو روز بائبل پڑھتے ہیں؟ جی بتائیں مجھے. لوگ ہیں جو روز بائبل پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھتے ہیں جب میں کہہ دیتی ہوں, جب مجھ سے بات ہوتی ہے؟ لگتا ہے سارے ہی پڑھتے ہیں. اس خاموشی کا مطلب ہے کہ یا تو سارے پڑھتے ہیں, اور اس خاموشی کا مطلب ہے یا تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. روز نہیں پڑھتی. ہاں جی. تو یس میم. اچھا, اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ روز بائبل پڑھیں گے تو آپ کو ہر روز شام کو آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 آ جائے گا, یا 20,000 آ جائے گا, یا 30,000 آ جائے گا, جو بھی آپ کی ریلیٹو کرنسی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ روز پڑھیں گے. یس میم. کیوں پڑھیں گے؟ یس میم. کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ میم پیسے ملیں گے. یس, کیونکہ آپ فزیکل دولت پہ کیونکہ یقین ہمیں رکھتے ہیں. بینیفٹ مل رہا ہے. یس, لیکن آپ بلیو نہیں کرتے کہ خدا کا کلام ہمیں بینیفٹ دے گا. آپ یشوع 1 پر سٹینڈ نہیں کریں. آپ جوشوا 1 پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اگر تجھے میرے کلام پر دھیان رہے گا تو تو خوب کامیاب ہوگا. یہیں سے آپ جج کر لیں, اپنا انالیسس کر لیں کہ کیا آپ کا بلیف سسٹم ورڈ آف گاڈ پر ہے. اگر نہیں ہے تو جرنی ہمارے ساتھ سٹارٹ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن فیتھ کیسے آئے گا؟ سننے سے آئے گا. اور سننا کہاں سے؟ خدا کے کلام سے. اور گارنٹی ہے, ایشورنس ہے کہ کمپلیٹ سکسیس ملے گا اور گڈ سکسیس ملے گا, اور صرف سرفراز ہی رہیں گے. میں لاسٹ ورڈز پڑھوں گی, ڈیٹرونومی چیپٹر 28, استثنا اس کا 28 پا. پہلی آیت نہیں پڑھنی, آپ نے پڑھنی ہے اس کی بس 13ویں آیت, 13th ورس بس. اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا, اور تو پس نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. بس یہ بشرط کہتے ہیں, خدا کے بس تو سرفراز ہی رہے گا. خدا کے ساتھ سکسیس یا ہیلنگ یا گڈ پروگریس ایسی نہیں ہے جو اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ہیں. مارکیٹ میں شیئرز گر رہے ہیں, آپ کا لاس ہو رہا ہے. مارکیٹ میں
वैल्यू बढ़ी है शेयर्स की, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने शेयर्स बाय किए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा के साथ बिजनेस में ऐसा नहीं है, खुदा के साथ बिलीविंग में ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं तुझे क्या करूंगा, तुझे सरफराज, तू सरफराज ही रहेगा। सरफराज होना आपका काम नहीं है, वो खुदा का बिजनेस है, क्योंकि खुदा आपको ये आइडिया दे रहा है कि अगर तू मेरे कलाम पर ध्यान देगा तो मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। तो सेकंड पार्ट तो है ही खुदा का करने वाला। वो कहता है और उसी के मार खान से तुम शिफा पा चुके हो। तो शिफा तो जो शिफा देनी थी वो पार्ट तो खुदा के हाथों में, आपके हाथ में तो है नहीं। आपको उसने कहा कि सिर्फ इत्तेकाद रख, क्योंकि वो कहता है कि जो इत्तेकाद रखता है वो उसके लिए क्या मुमकिन है, उसके लिए सब कुछ सब कुछ सब मुमकिन कुछ है। तो सब यहाँ कुछ पर हम अपनी बाइबल क्लास का एंड करेंगे। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए।